السلام علیکم، میں ہوں ایجاز شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر چینل میرا۔ تو آج پھر ایک اہم بات اور ایک اہم مسئلہ لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ لگے۔ کہانی تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مقصد اس کا گہرا ہے۔ آدمی کی گاڑی گاؤں کے قریب خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ گاؤں سے کسی آدمی سے مدد لیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر بیٹھا ہے اور اس کے قریب مرغیاں دانہ چگ رہی ہیں، اور مرغیوں میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح دانے چگ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا کہ یہ کیسے خلاف قدرت ممکن ہوا ہے؟ ایک باز کا بچہ زمین پر مرغیوں کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ دانا چگ رہا ہے۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا، دراصل یہ باز کا بچہ صرف ایک دن کا تھا جب یہ پہاڑ پر مجھے گرا ہوا ملا، تو میں نے اسے اٹھا لیا اور زخمی حالت میں تھا تو اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیا۔ جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو مرغی کے چوزوں کے درمیان پایا۔ تو اس نے خود بھی سمجھا کہ وہ دوسرے چوزوں کے ساتھ ہی اس نے دانہ چگنا شروع کر دیا۔ خیر، اس دانا شخص نے گاؤں والے سے درخواست کی، یہ باز کا بچہ مجھے دے دیں تحفے کی طور پر، یا اس کی کچھ قیمت لے لیں تو وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ گاؤں والے نے باز کا بچہ اس دانا شخص کو تحفے میں دے دیا۔ اس نے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، تو یہ اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر اپنے گاؤں آ گیا۔ وہ روزانہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینک دیا کرتا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح اپنے پروں کو سکھیڑ کر گردن میں اندر کی طرف کر لیتا، تو اس میں اس کو چھپا لیتا جیسا کہ مرغی کرتی ہے۔ تو وہ روزانہ بلا ناغہ باز کے بچے کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھاتا اور اسے کہتا کہ تو باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں، اپنی پہچان کر۔ تو اسی طرح اس نے کئی دن تک اردو، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو، فارسی، انگلش، ہر زبان اس کے ساتھ بولی، لیکن اس کو نہیں سمجھ لگی اس بچے کو۔ تو اپنی شناخت نہیں وہ کر پا رہا تھا۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، بندہ وہ اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو کوشش کرو۔ آخرکار وہ دانا شخص ایک دن باز کے بچے کو لے کر ایک بلند ترین پہاڑ پر چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ خود کو پہچاننے کی کوشش کرو، تم باز کے بچے ہو۔ اور اس شخص نے یہ کہہ کر باز کے بچے کو پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ ڈر گیا اور اسی طرح اس نے مرغی کی طرح اپنی گردن کو جھکا کر پروں کو سکھیڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ زمین تو ابھی بہت دور ہے۔ اس نے اپنے پر پھڑپھڑانے شروع کر دیے، جیسے کوئی آپ کو دریا میں دھکا دے دے۔ تو آپ تیرنا نہیں بھی جانتے تو ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں گے۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے لگا، کیونکہ باز میں اڑنے کی صلاحیت خدا نے رکھی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اونچا اڑنے لگا۔ وہ خوشی سے چیخنے لگا اور اوپر سے اوپر جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دانا شخص سے بھی اوپر نکل گیا اور نیچے نگاہیں کر کے اس کا احسان مند ہونے لگا۔ تو دانا شخص نے کہا، میں نے تجھے تیری شناخت دی، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا۔ یہ کمال صلاحیتیں تیرے اندر موجود تھیں مگر تو بے خبر تھا۔ اور اب یہی یعنی کہ اس کا جو اس کہانی سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ یہی صلاحیتیں کا معاملہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔
اب ہم دیکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری ایک خاص شناخت ہے، ہم ایک خاص امت کے ارکان ہیں، ہم ایک خاص ایٹمی ملک کے شہری ہیں، ہمارے اندر اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار مرغیاں ہیں کہ جن میں ہمارے ٹی وی چینلز اور اخبارات بھی شامل ہیں، جو مسلسل ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم باز کے بچے نہیں ہیں، مرغی کے بچے ہیں، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم سپر پاور نہیں ہو، سپر پاور کوئی اور ہے، جو مسلسل بتاتے ہیں کہ تم بہادر اور طاقتور نہیں ہو بلکہ بزدل اور کمزور ہو، تمہاری تو قوم ہی ایسی ہے، تم دہشت گرد ہو، تم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کامیابی کی شرط یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں، خود کو پہچاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم ایک بہترین امت اور بہترین قوم بن سکیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور اس کہانی سے یعنی کہ ہمیں صرف اتنا تو ضرور پتہ لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں ہیں صلاحیتیں، لیکن اب ہم لوگ بالکل اس طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اس معاملے میں عمران خان صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ اٹھایا ہے، اجاگر کیا ہے، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی انہوں نے اس قوم کو شعور دیا ہے۔ شعور تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن انہوں نے ہمارے ذہنوں میں ایسی سی باتیں ڈال دی ہیں کہ اندرونی باتیں، کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے نہیں رکتے ہیں کہ جو سیاستدان آئی تھنک بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اندر کی باتیں، کیونکہ سب نے بیچ میں ہی رہنا ہے، تو وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں عمران خان صاحب بتا دیتے ہیں۔ تو خیر، ہم سب بھائیوں کو، سب ملک کو، سب مسلمانوں کو یکجان ہو کر اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ایک سپر پاور بن سکیں، اور یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ بہت شکریہ، اب اجازت دیجیے مجھے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔